جب کائنات کا سارا شور تھم جاتا ہے اور رات اپنے پورے اندھیرے کے ساتھ ہمارے کمروں میں، ہمارے گھروں میں پھیل جاتی ہے، تب ایک شور ہمارے اندر شروع ہوتا ہے۔ وہ درد، وہ تنہائی، وہ آنسو جو ہم نے سارا دن مسکراہٹوں کے پیچھے چھپائے ہوتے ہیں، وہ اچانک تکیے پر گرنے لگتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ پورا گھر سو رہا ہو، ہر طرف گہرا سکون ہو، لیکن آپ کے سینے کے اندر ایک طوفان چل رہا ہو؟ آپ بستر پر لیٹی ہوں لیکن آپ کی روح تڑپ رہی ہو۔ بچوں کے مستقبل کا خوف، شوہر کی کوئی تلخ بات، سسرال کا کوئی رویہ، یا امی ابو کے گھر کی کوئی یاد، کوئی ایسا دکھ جو آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی اور اکیلے سنبھالنا اب آپ کے بس میں نہیں رہا۔ آپ لوگوں کے دلوں میں اکثر یہ سوال آتا ہوگا، ہم کس کو بتائیں، کس کو سمجھائیں کہ ہم اندر سے کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ ہم عورتیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں نا، سارا دن مشین کی طرح کام کرتی ہیں، کچن کی گرمی، بچوں کی ذمہ داریاں، گھر کی صفائی، سب کا خیال رکھنا، سب کے موڈ سنبھالنا، اور شام تک جب ہمارا اپنا وجود چور چور ہو جاتا ہے تو ہم اپنے دکھ سنبھالنے کے لیے کسی ایک کندھے کو ڈھونڈتی ہیں جہاں ہم سر رکھ کر رو سکیں۔ ہم چاہتی ہیں کہ کوئی ہمارے سر پر بھی ہاتھ رکھے، کوئی ہماری سچی بات کو بھی سمجھے، کوئی ہمیں بھی تسلی دے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لیکن افسوس، انسانوں کی اس بستی میں اکثر ہمیں بدلے میں کیا ملتا ہے؟ انسانوں سے گلے شکوے کر کر دیکھ لیے نا آپ نے، ہر دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھ لیا نا آپ نے۔ کسی کے سامنے دل کھول کر رکھا تو اس نے آپ کو کمزور سمجھ لیا، کسی کو اپنے آنسو دکھائے تو اس نے آگے سے تماشا بنا دیا، اور کسی کو اپنی مجبوری بتائی تو اس نے تانا دے دیا کہ تم تو ہمیشہ روتی ہی رہتی ہو، تمہارے دکھ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جو اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے جب آپ گھٹن زدہ رات میں خاموشی سے رو رہی ہوتی ہیں، جب آپ کے حلق میں آنسو پھنس جاتے ہیں اور آپ چاہ کر بھی چیخ نہیں پاتی۔ وہ اس وقت بھی آپ کے دل کی دھڑکن کو سن رہا ہوتا ہے۔ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ جو آپ کے گرتے ہوئے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے، وہ اللہ جس نے قرآن میں خود ہم سے وعدہ کیا اور پوچھا کہ کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ ہم کتنی نادان ہیں نا، کائنات کے سب سے طاقتور، سب سے شفیق اور سب سے غفور اور رحیم رب کو چھوڑ کر ہم ان کمزور انسانوں کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں جو خود محتاج ہیں، جو خود ایک سانس کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ ہماری زندگی کی ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر بیماری، رزق کی تنگی اور رشتوں کی ہر تلخی کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب انسان آپ سے منہ موڑتا ہے نا تو اصل میں وہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے کہ اے میرے بندے دیکھ لے، ان انسانوں کے پاس تیرے دل کا علاج نہیں ہے، اب لوٹ آ میرے پاس کیونکہ میں ہی تیرا اصل آسرا ہوں۔ جب وہ کن کہتا ہے تو صدیوں کے اجڑے ہوئے نصیب ایک سیکنڈ میں بدل جاتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، وہ اللہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے زندہ نکال لیا، اور وہ اللہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا دیا، کیا وہ اللہ میرے اور آپ کے گھر کے حالات نہیں بدل سکتا؟ کیا وہ ہمارے شوہروں کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتا؟ کیا وہ ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ ہمارے گھروں کے حالات نہیں بدل سکتا؟ کیا وہ ہماری قسمت نہیں بدل سکتا؟ کیا وہ ہماری موت کا وقت نہیں بدل سکتا؟ وہ بالکل کر سکتا ہے، بس کمی کہاں ہے؟ کمی ہمارے یقین میں ہے، کمی ہمارے توکل میں ہے۔ اسی لیے تو ہم ہر وقت مایوس رہتے ہیں، اسی لیے تو ہم ہر وقت اپنے خون کو جلاتے رہتے ہیں، یہ سوچ سوچ کر کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اگلے مہینے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، بیماریاں کیسے دور ہوں گی، قسمت کیسے بدلے گی، نوکری کیسے ملے گی، گھر کیسے ملے گا۔ تو آج سے، اسی لمحے سے اپنے دل کا سارا بوجھ اٹھا کر اپنے اللہ کے حوالے کر دیں، اسی کا نام توکل ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر پورا توکل ہے۔ توکل جانتے بھی ہیں آپ کے ہے کیا؟ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روتے رہیں اور کہیں گے اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اپنے سارے فرائض نبھائیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رب میں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میری ہمت ختم ہو گئی ہے، اب یہ میری پریشانیاں، میرے بچوں کا مستقبل، میرے گھر کا سکون اور میرے دل کی یہ بے چینی میں سب تیرے سپرد کرتی ہوں، اب سنبھالنے والی صرف تیری ذات ہے۔ جب ایک عورت اس مقام پر پہنچتی ہے نا تو کائنات کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی، کیونکہ اب اس کا سہارا کوئی انسان نہیں بلکہ عرش کا مالک بن چکا ہے۔
جب آپ اللہ پر سب چھوڑ دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور جب اللہ کسی کا مقدمہ لڑتا ہے نا تو اسے کبھی ہارنے نہیں دیتا۔ اسی توکل کی انگلی تھام کر میں اور آپ ہم سب مل کر ایک ایسے روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں جو ہماری روحوں کو جلا بخشے گا، ایک ایسا سفر جس کا نام ہے 30 دن 3 صورتیں ایک توکل کورس۔ یہ کوئی دنیاوی کورس نہیں ہے، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے ویوز کے لیے بنائی ہے، یہ میرے دل کی پکار ہے جو میں آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ اگلے 30 دنوں تک روزانہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہمارے دل پر مرہم رکھے گی جس کو سننے اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کے بعد آپ کے اندر ایک نیا انسان جنم لے گا۔ یہ 30 دن ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نحوست اور برکت کی کمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ یہ 30 دن ہمیں اللہ کے سحر میں ایسا گم کر دیں گے کہ دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی فاقہ، کوئی بڑی سے بڑی پریشانی بھی ہمیں ہلا نہیں سکے گی۔ ہم ہر روز 10 سے 15 منٹ اپنے رب کے لیے نکالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ میں جانتی ہوں اس وقت آپ میں سے بہت سی بہنوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا دل تڑپ رہا ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ پہلی صورت کون سی ہے جو کل ہمارے اس سفر کا آغاز کرے گی، وہ پہلی صورت جو ہماری زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی بن کر آ رہی ہے۔ کل کا دن ہمارے اس کورس کا پہلا قدم ہوگا، اور اس توکل کی طرف جہاں ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، جہاں روتی ہوئی آنکھیں مسکرانے لگتی ہیں، اور جہاں اجڑے ہوئے گھروں میں دوبارہ سکون کا نزول ہوتا ہے۔ کل کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ کل کی ویڈیو صرف ایک عام ویڈیو نہیں ہوگی، وہ آپ کے رب کا آپ کے لیے ایک خاص پیغام ہوگا جو شاید آپ کی زندگی بدلنے کے لیے ہی نازل ہوا تھا۔ اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنی جائے نمازوں کو تیار کر لیجئے، اپنے ذہنوں کو، اپنے دل کو تیار کر لیجئے، کیونکہ کل سے ہم اس رب کے حضور ایک ایسی نیت کے ساتھ بیٹھنے جا رہے ہیں اگلے 30 دن تک کہ ہم نے اپنے زندگی کو بدل کر ہی اٹھنا ہے۔ آج میں نے صرف اس توکل کورس کی اناؤنسمنٹ کرنی تھی۔ یہ توکل کورس کا پہلا قدم ہم کل سے شروع کریں گے، اور کل سے لے کر اگلے 30 دن تک ہم یہ توکل کورس کو ایز اٹ از فالو کریں گے، تاکہ ہماری سارے پریشانیاں، ہمارے سارے دکھ، ہمارے سارے مسئلے ہم اللہ کے سپورٹ کر سکیں، اور اپنی زندگیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے تعلقات کو، اپنے رشتوں کو ہلکا پھلکا اور خوشی سے بھر سکیں۔ کل اس توکل کورس کی میں پہلی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، اور اسی طرح 1 بائی 1 30 دن تک آپ کو ریگولر یہ 30 ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ویسے تو میں پوری کوشش کروں گی کہ اس 30 دن کے کورس کو میں بغیر کسی چھٹی کے آپ لوگوں کے ساتھ ریگولر بیسس پر شیئر کر سکوں، لیکن اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، انسان ہے، زندگی میں 100 مسئلے ہو جاتے ہیں، طبیعت اوپر نیچے ہو جاتی ہے، تو کسی وجہ سے اگر میں نے کسی دن چھٹی کر لی تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ کورس پورے 30 دن تک چلے گا، چاہے اس میں ایک چھٹی آئے، چاہے اس میں 2 چھٹیاں آئیں، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ اگلے دن پھر ہم وہیں سے ریزیوم کر لیں گے جہاں پر ہم نے سٹاپ کیا تھا، ٹھیک ہے جی؟ اور آپ میں سے جو اس کورس میں میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کامنٹ میں اپنا نام ضرور مینشن کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی آئی ڈی سے میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، بھائی کی آئی ڈی سے میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، یا کسی رینڈم آئی ڈی سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، تو پلیز آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے۔ بس بلا وجہ کا کامنٹ مت لکھیں، صرف اپنا نام لکھیں۔ میں سب کے نام نوٹ کروں گی تاکہ مجھے پتہ ہو کہ اس کورس میں میرے ساتھ کون شامل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کل جو پہلی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس میں بھی آپ سب اپنا نام مینشن کریں گے۔ نام مینشن کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے پتہ چلے گا کہ ہم کتنی خواتین اس کورس میں شامل ہو رہی ہیں، اور پھر جب یہ 30 دن کا ریگولر کورس ختم ہو جائے گا تو پھر ہم مل کر ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم سب اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے۔ میں خود یہ کورس پہلی بار شروع کر رہی ہوں۔ ایکچولی یہ کورس مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا ہے، پہلے تو میں اکیلے ہی شروع کرنے والی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس نیک کام میں اپنی آڈینس کو بھی شامل کروں، کیونکہ نیک کام میں سب کو شامل کرنا، نیکی پھیلانا ایک بہت ہی ثواب کی کام ہے۔ سو ہم سب مل کر اس کورس کو شروع کریں گے۔ تو سب سے اوپر میرا پنڈ کامنٹ ہوگا جس میں میرا نام ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ سب لوگ میری ویڈیو دیکھتے جائیے، اور ڈیلی بیسس پر آپ لوگوں نے اپنا نام لکھتے جانا ہے۔ آج کا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے یا میری ایفرٹ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز 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 آپ نے مجھے انکریج کرنا ہے تاکہ میں 30 دن تک یہ سارا کورس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، کیونکہ کسی بھی اتنے لمبے دنوں کے لیے کسی چیز کو لے کر چلنا، وہ بھی یوٹیوب پر، اور وہ بھی اتنے سارے لوگوں کے ساتھ،
بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ میں فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں. سو آپ لوگوں نے مجھے انکریج کرنا ہے، مجھے موٹیویٹ کرنا ہے کہ تاکہ یہ 30 دن کا سفر ہم لوگ مل کر طے کر سکیں. مجھے اس سفر میں آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے، اور اگر آپ سب لوگ اپنے رب کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے سپرد اپنے سارے مسئلے، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے. نیچے کامنٹ میں جائیے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ صرف اپنے رب کا نام لکھ دیجئے، یعنی اللہ لکھ دیجئے، اور اللہ کے نیچے آپ اپنا نام لکھ دیجئے. آپ کا یہ ایک کامنٹ آپ کی نیت کی گواہی ہوگا کہ آپ اس 30 دن کے سفر میں میرے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار ہیں. سو اپنے دل کو ہلکا کیجئے، اللہ پر پورا بھروسہ رکھیے، کیونکہ وہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا اور بے آسرا نہیں چھوڑتا. کل انشاءاللہ پہلی صورت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو اللہ کی امان میں دے دیجئے. ملیں گے کل کی ویڈیو میں پہلی صورت کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.